خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ پہلی نصیحت تھی کہ بیٹے لوگوں کے سامنے اپنے گال کو مت پھلا، لوگوں کے سامنے اپنے گال کو ٹیڑھا مت کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، کہ اللہ رب العالمین زمین پر اکڑنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، زیادہ اونچی آواز میں بات مت کرو، تیز تیز گفتگو مت کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سب سے گھٹیا آواز گدھوں کی ہے، یعنی تم گدھوں کی طرح سے گفتگو نہ کیا کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اگر ایک جملے میں کہنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اور نور نظر کو اس بات کی نصیحت کی کہ میرے بیٹے زمین کے اوپر تکبر نہ کرنا، زمین کے اوپر گھمنڈ مت کرنا، متکبرانہ صفت مت اختیار کرنا۔ یہ تکبر کے مظاہر ہیں، یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو پھلانا، زمین پر اکڑ کر چلنا اور تیز تیز گفتگو کرنا، یہ سب تکبر کے مظاہر ہیں۔ تکبر یہ بہت بری صفت ہے۔ اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر یعنی کم مرتبے والا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ انسان کے عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ یہ تکبر پھر انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس حقیر پانی سے پیدا فرمایا تھا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ بالآخر اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ تکبر کرنے والا انسان، متکبر انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک مردود ہوتا ہی ہے، وہ دنیا میں بھی انسانوں کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔ معاشرے اور سماج میں کوئی ایسا انسان نہیں پایا جاتا جو متکبر انسان کو پسند کرتا ہو۔ ظاہری طور پر اگر کبھی تعریف کر دے تو کر دیں، لیکن دل سے اس کو برا جانتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر تکبر کی صفت سے متصف ہے، اس بری خصلت سے متصف ہے، تو پھر اسے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ تکبر بدبختی کی چابی ہے۔ تکبر ہی سے بدبختی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابلیس کی تکبر کی مثال ہے۔ کس طریقے سے تکبر کی
وجہ سے ان کے ابلیس کے اندر بدبختی آ گئی۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرا یہ حکم ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو ابلیس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر جانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو وہ سجدہ کرنے لگ گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ جب تکبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ یہ میرا حکم تھا؟ ابلیس کا جواب تھا انا خیر من، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ مٹی کی صفت ہے تب جانا اور آگ کی یہ صفت ہے کہ وہ اوپر اٹھے، میں اوپر اٹھنے والا ہوں، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور اس بنیاد پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگاتے ہوئے بیان فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، یہاں سے نیچے اتر جاؤ، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تمہارا یہ حق نہیں تھا کہ تو یہاں تکبر کا مظاہرہ کرتا، یہ میرا حکم تھا، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قَالَ فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ تو یہ بدبختی ابلیس کے اندر تکبر کی وجہ سے آئی، اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے ان آیتوں سے کہ اگر کوئی شخص تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پھٹکارتا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور موجودہ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، موجودہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ کبریائی کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ تو رب العالمین کی صفت ہے۔ بڑائی اور کبریائی صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین متکبروں کو سزا سے اور عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، العز ازاری، کہ عزت، حاکمیت اور غلبیت میری ازار ہے، میرا لباس ہے، والکبریاء ردائی، بڑائی اور کبریائی یہ میری چادر ہے، فَمَن يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَذَّبْتُهُ، تو کوئی شخص ان دونوں چیزوں کے تعلق سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے تعلق سے مجھ سے جھگڑا کرے گا، یعنی میرا لباس چھین کر کے خود پہننے کی کوشش کرے گا، میری چادر چھین کر کے خود اوڑھنے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوگا، بڑائی اور تکبر کا مظاہرہ کرے گا، بڑپن کا اظہار کرے گا، عذبتہ، تو میں ایسے شخص کو عذاب سے دوچار کروں گا۔ وفی روایت القیتہ فی جہنم، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایسے شخص کو میں جہنم میں پھینک دوں گا، ایسے شخص کو میں سزا سے دوچار کروں گا، اور کل قیامت کے دن ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تکبر بہت بری خصلت ہے،
یہ تکبر انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا گرداننے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات کو وہ کمتر اور حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تکبر کی کچھ صفتیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ مظاہر ہیں، اور سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان حق بات کو جھٹلا دے۔ جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی جائیں تو تکبر کرتے ہوئے اس چیز کو ٹھکرا دے۔ دلائل کے ذریعے سے جب حق واضح ہو جائے تب بھی وہ ٹھٹائی کرے اور حق بات کو نہ مانے، حق بات سے انکار کر دے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ تکبر کا آدھا حصہ ہے۔ دنیا میں جتنا تکبر پایا جا رہا ہے اس کا نصف حصہ یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلا دے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فقال رجل، یہ سن کر کے ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، کہ اللہ کے رسول ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس صحیح ہو، اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کا لباس اچھا ہو، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، اور اس کے جوتے چپل بہتر ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اگر انسان بہترین لباس استعمال کرے، اچھے جوتے استعمال کرے تو یہ تکبر میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے؟ حق بات کو جھٹلا دینا اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر میں داخل ہے۔ یہ تکبر ہے کہ انسان کے سامنے جب حق بات آ جائے تو اس کو جھٹلائے، اس سے منہ موڑ لے اور اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھے۔ حق کیا چیز ہے؟ حق وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث ہے۔ جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو تمام مسلمانوں کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنا سر تسلیم قرآن اور حدیث کے سامنے خم کر دے، اپنا سر قرآن اور حدیث کے سامنے جھکا دے، ٹھٹائی کرتے ہوئے منہ نہ موڑے۔ دانستہ طور پر اگر کسی نے قرآن و حدیث سے منہ موڑا تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، سخت سزا کی دھمکی دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب میرے بندے کے سامنے میری آیتوں کو پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے، میرے احکام کو جب اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیتا ہے، تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ایسے ریئیکٹ کرتا ہے، ایسے ظاہر کرتا ہے گویا کہ اس نے میری آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہو چکے ہیں، اس طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، حق آ جانے کے بعد یہ صفت اختیار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، حق کو ٹھکرا دیتا ہے، فبشرہ بعذاب الیم، تو میرے پیارے حبیب ایسے بندے کو سخت عذاب کی وعید سنا دیجئے، سخت عذاب کی دھمکی سنا دیجئے۔ ایسا بندہ کل قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ کی رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو یہ کہا، فبشرہم بعذاب الیم، کہ ایسے شخص کو عذاب کی وعید سنا دیجئے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ
حدیث کے راوی ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، اے اللہ کے بندے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے، تم اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرو۔ قال لا استطیع، وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں ہے، دائنا ہاتھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے میرے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت، تو اس کی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ ما منعک الا الکبر، تمہیں میری بات ماننے سے تمہارے تکبر نے روکا ہے، تمہارے اندر موجود تکبر نے میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، تم نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ تیرے اندر تکبر پایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے ہاتھ کو اٹھانے کی سکت بھی نہیں رکھو گے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں پھر پوری زندگی وہ کبھی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ برباد ہو گیا، وہ دوبارہ اپنے منہ تک اپنے دائیں ہاتھ کو نہ اٹھا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ٹھکرانے کا یہ انجام ہوا۔ کیا ہمارے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے؟ کیا کہیں ہم بھی تو ایسی صفت سے متصف نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹھکرا تو نہیں دیتے؟ ہم کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت نہیں ڈالتے، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم تکبر میں مبتلا ہیں۔ اگر انسان کو تعلیم دی جائے نماز روزے کی، انسان کو اخلاق و کردار اپنانے، دین اسلام کی طرف انسان کو بلایا جائے تو تکبر کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یوں محسوس کرتے ہیں کہ جو زندگی اسے ملی ہے وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ صحت مند رہے گا، ہمیشہ وہ جوان رہے گا۔ انسان اپنی جوانی کے ذام میں آ کر کے، انسان اپنی جوانی کے تکبر میں مبتلا ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو کر کے شریعت کو پس پشت ڈال رکھا ہے انسان۔ اور یہ وہ صفت ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مظاہر ہیں، یہ وہ صفتیں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو تکبر کے جراثیم ہیں۔ اگر ان صفتوں میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کے جراثیم ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور پہلی علامت ہے کہ انسان حق بات کو جھٹلا دے۔ دوسری علامت ہے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی دوسری علامت ہے۔ عہدہ و منصب کی بنیاد پر، مال و اسباب کی بنیاد پر، عزت و شہرت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، میں بڑے گھر میں پیدا ہوا، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں خاندانی جاہ و منصب والا ہوں، لہذا میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں، میں حسن و جمال والا ہوں، لہذا میں جس کے پاس حسن و جمال نہیں ہے اس کو حسن و جمال کی بنیاد پر حقیر سمجھتا ہوں، میں مال و اسباب والا ہوں، لہذا میں غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہوں، میں عہدہ اور منصب والا ہوں، لہذا میں اپنے ماتحتوں کو حقیر سمجھتا ہوں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے تو ہمارے اندر تکبر پایا جا رہا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت حسین و جمیل ہے تو ان عورتوں کو جو حسین و جمیل نہیں ہیں، جو خوبصورت نہیں ہیں، جو مقبول شکل و شباہت والے نہیں ہیں، جو مقبول صورت والے نہیں ہیں، ان عورتوں کو حسن و جمال کی بنیاد پر دوسری عورتیں حقیر اور کمتر سمجھتی ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس صفت سے متصف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ، کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر ہم کسی مخلوق کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ہم خود اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیر ہو جاتے ہیں، خود ہم اللہ رب العالمین کی نظروں سے گر جاتے ہیں، خود اللہ رب العالمین کی نظروں میں برے ہو جاتے ہیں۔ یہ حسن و جمال کی تقسیم، یہ عزت و شہرت کی تقسیم، جاہ و منصب کی تقسیم، یہ آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو دے کر کے آزما رہا ہے تو کسی کو محروم رکھ کر کے آزما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مال اور اسباب نہیں دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب نہیں نازل کر رکھا، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور کسی کو اللہ رب العالمین نے مال و اسباب سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین صرف اسی بندے سے خوش ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، عزت ملی ہوئی ہے، شہرت ملی ہوئی ہے، مال و اسباب سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے۔ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے آپ کا امتحان لے رہا ہو، اور آپ کو محروم رکھ کر کے بھی آپ کا امتحان لیا جا سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے رکھا ہے تو وہ ان بندوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے محروم رکھا ہے ان کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ لوگوں کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا، کل ضعیف متضعف، کہ ہر کمزور مسلمان، ہر غریب اور فقیر مسلمان جسے سماج اور معاشرے میں غریب اور کمتر سمجھا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس قدر معزز اور محترم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر یہ بندے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں، لابرہ، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی قسم کو ٹالتا نہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی قسم کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی قسم کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، لوگوں کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ پھر اللہ کے رسول نے خود ہی جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا، کل عتل جواز مستکبر، ہر سرکش آدمی، ہر بخیل اور زمین پر اکڑ کر چلنے والا آدمی، ہر تکبر کرنے والا آدمی، یہ تین صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے والوں کی بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر سرکش آدمی، زمین پر اکڑ کر چلنے والا آدمی، اور ہر وقت تکبر میں مبتلا رہنے والا آدمی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو سماج اور معاشرے کا غریب آدمی ہے، جو سماج اور معاشرے کا فقیر آدمی ہے، جو سماج اور معاشرے میں مال و اسباب نہ ہونے کی وجہ سے گمنام ہے، جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، جنہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، یہ بندے تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا زیادہ معزز اور محترم ہے کہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسے بندے قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو سرکشی اختیار کریں گے، جو زمین پر اکڑ کر چلیں گے اور ہر وقت تکبر کی صفت سے متصف رہیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے،
یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود ایک آدمی سے کہتے ہیں ما رأیک فی ھذا، کہ بتاؤ اس آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، اس آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، یہ سماج اور معاشرے کا کس قسم کا انسان ہے، تم کیا کہتے ہو اس آدمی کے تعلق سے؟ وہ آدمی کہنے لگ جاتا ہے ھذا من اشراف الناس، یہ معزز آدمی ہے، یہ بااثر آدمی ہے اپنے لوگوں میں. ھذا واللہ حری، اللہ کی قسم یہ آدمی اتنا بااثر ہے، ان خطب ان ینکحا، کہ اگر یہ کہیں پر نکاح کا پیغام بھیج دے، کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیج دے، ان ینکحا، تو اس کے نکاح کے پیغام کو ایکسپٹ کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے، اتنا بااثر آدمی ہے. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور دنیاوی معاملات میں کسی کے حق میں یہ آدمی سفارش کر دے تو فوری طور پر سفارش قبول کر لی جائے. فَسَكَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس صحابی رسول نے دنیاوی جاہ و منصب کی وجہ سے اس آدمی کی فضیلت کو بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی. ثم مر رجل آخر، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے دوبارہ کہا ما رأیک فی ھذا، اب بتاؤ اس آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، اس آدمی کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا من فقراء المسلمین، یہ آدمی غریب مسلمان ہے، یہ آدمی فقیر مسلمان ہے. ھذا حری، یہ آدمی اس لائق نہیں ہے ان خطب ان لا ینکحا، یہ آدمی کہیں نکاح کا پیغام دے تو نکاح کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا جائے، قبول نہ کیا جائے. وَإِن شَفَعَ أَن لَا يُشَفَّعَ، اور یہ کسی کے حق میں سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی رد کر دی جائے. وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اور جب یہ مجلس میں کوئی بات کرے تو اس کی بات کی طرف لوگ دھیان نہ دیں. یعنی یہ معاشرے کا بالکل کمتر آدمی ہے، غریب مسلمان ہے، یہ گمنام مسلمان ہے، لوگ اسے جانتے تک نہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح کے پیغام کو لوگ ایکسپٹ کریں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کی جائے، یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ یہ آدمی پہلے آدمی سے جس کے بارے میں تم نے کہا کہ وہ آدمی اتنا بااثر ہے کہ کہیں بھی نکاح کا پیغام دے تو فوری طور پر نکاح کر دیا جائے، اور دنیاوی معاملات میں کسی کے حق میں وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے، اس آدمی سے یہ غریب مسلمان کہیں زیادہ بہتر ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے لوگ اس قسم کے پائے جا رہے ہیں جس کے بارے میں تم نے بتایا کہ اس کی سفارش قبول کر لی جائے، اس کے نکاح کا پیغام کو ٹھکرایا نہ جائے، اس قسم کے جتنے لوگ دنیا میں پائے جا رہے ہیں، یہ غریب مسلمان ان تمام لوگوں سے بہتر ہے. ایک تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کنت علی باب الجنہ، کہ میں نے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے دیکھا. فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، تو جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد غریب مسلمانوں کی ہے. وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور مالدار لوگوں کو ابھی روک دیا گیا ہے. یعنی مالدار لوگوں سے پہلے غریب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، اور امیر لوگوں کو اس لیے روک دیا جائے گا کیونکہ ان کا حساب و کتاب لمبا ہونے والا ہے. ان کے حساب و کتاب کی فہرست کافی لمبی ہے، اس لیے ان لوگوں کو روک کر کے غریب مسلمانوں کا، چونکہ ان کا حساب و کتاب آسان ہونے والا ہے، لہذا پہل یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. وَكُنْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے دیکھا. فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ،
تو جہنم میں جانے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہے جہنم میں جانے والوں میں سے۔ اور یہ تعداد عورتوں کی جہنم میں اتنی زیادہ کیوں ہوگی؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عورتوں کی طرف عید کے موقع پر واعظ و نصیحت کے لیے گئے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ میں نے تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے جہنم میں، تمہاری تعداد زیادہ ہے جہنم میں۔ تو ایک چالاک قسم کی عورت نے، ایک ہوشیار قسم کی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ہماری تعداد زیادہ جہنم میں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، یہ وجہ بتلا دی کہ تمہاری تعداد کیوں جہنم میں زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو، زیادہ گالی گلوچ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس وجہ سے تمہاری تعداد زیادہ جہنم میں ہوگی۔ تو ان صفتوں سے عورتوں کو بھی باز آ جانا چاہیے۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں یہ بیان فرما دیا کہ جن غریب مسلمانوں کو، جن فقیر مسلمانوں کو، جن گمنام مسلمانوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، معمولی اسباب کی بنیاد پر، معمولی دولت کی بنیاد پر تم جن غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہو، وہ تم سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت پسندیدہ بندے ہیں۔ تو یہ تکبر کی دوسری صفت اور دوسری علامت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کو حقیر سمجھیں۔ جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، عین ممکن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ معزز اور محترم۔ تو یہ تکبر کی صفت جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ان صفتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر تو زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، ہم ارادہ بھی کرتے ہیں کہ ہم تکبر سے بچ جائیں، لیکن غیر شعوری طور پر ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال کے ذریعے سے، ہماری باتوں کے ذریعے سے کبھی کبھی اس صفت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور ان مذموم صفت سے بچنے کی کوشش کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ خطبہ جمعہ میں رکھی جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو تکبر جیسی مذموم صفت سے بچنے اور عاجزی و خاکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بلیغ